سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تو غیر کو وہ عیب لگائے جو خود تجھ میں ہو۔ جو بندہ تیرے سامنے تیرا عیب بیان کرتا ہے وہ غائبانہ تیری مدد اور حفاظت کرتا ہے، اور جو تیرے سامنے تیری عیب پوشی کرتا ہے وہ غائبانہ تیرے عیب بیان کرتا ہے۔ بے شک موجودہ لوگوں کے لیے گزشتہ اشخاص کے حالات میں بھی عبرت اور بلا شبہ پچھلوں کے لیے پہلو کے واقعات میں نصیحت ہے۔ عبرت حاصل کرنے کے اسباب بکثرت موجود ہیں، مگر عبرت حاصل کرنے والے بہت ہی کم ہیں۔ زمانے کی رفتار مخلوق کے لیے عبرت ہے، اور بندگان الہی پر ظلم کرنے میں گناہوں کی گٹھری باندھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے جو مخلوق کے چہرے عاجزی ظاہر کریں، ان کے دل اس کے خوف سے خائف رہتے اور ان کے نفوس اس کی رضامندی حاصل کرنے میں الگ ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس بندے کی نسبت تعجب ہے جو اپنے مرض کی دوا جانتا ہے پھر کس لیے اسے طلب نہیں کرتا، اور اگر اسے مل جائے تو اس کے ساتھ اپنا علاج نہیں کرتا۔ جاڑے کے موسم میں سردی سے پرہیز کیا کرو، اور نکلتے جاڑے کی سردی میں بیٹھا اور سویا کرو، کیونکہ یہ آدمیوں کے بدن میں سے کمزوریاں نکال دیتی ہے۔ سب سے زیادہ مفید علاج یہ ہے کہ انسان اپنے دلی خواہشوں اور آرزوؤں کو ترک کر دے۔ جس رفتار سے تیرا مرض چلے اسی رفتار سے تو اس کا علاج ہے۔ دل کی سستی کے مرض کا علاج ارادے کے پختہ کرنے سے، آنکھوں کی غفلت کی نیند کی دعا بیدار ہوشیاری سے کر۔ ہر ایک عہد توڑنے والے کو کوئی نہ کوئی شعبہ پیش آتا، اور ہر ایک دولت اور سلطنت کے لیے زمانے کا ایک حصہ مقرر ہوتا ہے۔ سب سے جلد سزا اس آدمی کو ہی ملتی ہے جس سے تو کسی بات پر عہد کرے اور پھر اسے توڑ ڈالے۔ کسی کے راز کو ظاہر کر دینا نہایت برا عمل ہے، عہد شکنی اور بے وفائی ہے، اور برائی کی تعریف کرنا بہت بڑی مکاری ہے۔ بس جہاں شر کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو وہاں بھی اسے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اخلاص مقربین کی عبادت، خدا ترسی مومنوں کا لباس ذکر، اللہ تعالیٰ عاشقوں کی خوشی ہے۔ نماز دین کی جڑ اور سچائی پرہیزگاروں کا لباس ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت کی نعمتوں کی امید سے کی، ان کی عبادت ایک طرح کی تجارت ہوتی ہے۔ بے شک نرم کلامی اور چھوٹے بڑے سے السلام علیکم کہنا عبادت ہے۔ بلا شبہ فحش باتوں اور بیہودہ گوئی اسلام کے اخلاق میں سے نہیں ہیں۔ روز ناف میں بادام کے تیل کے چند قطرے ڈال دیا کرو، آپ کا وزن چند دنوں میں ہی کم ہو جائے گا۔ یاد رکھو، مال کو جمع کرنے والے لوگ جیتے جی مر چکے ہیں، اور اہل علم کا نام جب تک دنیا ہے قائم و دائم رہے گا۔